کہ لوگ ایسے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ المسبل والمنان والمنفق صلاتہ بالحلف الکاذب. ایک تو اسبال کرنے والا، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اسبال قمیص میں بھی ہوتا ہے، ازار میں بھی ہوتا ہے، اور امامے میں بھی ہوتا ہے. اور تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، کلام رحمت نہیں فرمائے گا. پہلے بات تو یہ کہ یہ قرآن کریم کی آیت اس طرح نہیں ہے، ترتیب تھوڑی سی بدل گئی اس میں الفاظ میں. لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم. یوم القیامہ بعد میں ہے، یہاں پہلے ذکر کیا ہے. تو اشکال کی کوئی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کریم کی آیت کے طور پر نہیں پڑھا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ قرآن کریم میں یوں فرمایا گیا، اپنے کلام کے طور پر ارشاد فرمایا. مضمون وہی ہے جو قرآن کی آیت کا ہے. اور منان وہ شخص جو اپنا احسان جتلائے دوسروں پر. جب بھی کوئی صدقہ خیرات کرے تو وہ احسان جتلاتا ہے. اور رائج کرنے والا اپنے سامان تجارت کو سامان تجارت جھوٹی قسم کے ذریعے، جھوٹی قسم کر کے کھا کے کہتا ہے کہ فلاں چیز یہ ایسی حالانکہ ویسی نہیں ہے، یا کہتا ہے کہ میں نے یہ اتنے کی لی ہے حالانکہ وہ اتنے کی نہیں لی، اس نے کم پیسوں کی لی تھی. تو ان تینوں کے اوپر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، کلام رحمت نہیں فرمائے گا. آگے چلیے. اتنا ہو کہ زمین پر لٹک رہا ہو اس کا شملہ. ملا دو پیازے نے تو ایسے ہی کیا تھا نا. چلے اس کا شملہ جو ہوتا ہے پگڑی کا اتنا لمبا کرے کہ نیچے تک گھسٹتا رہے وہ. جی. یہاں ازار کا ذکر ہے لیکن اس کا مفہوم مخالف معتبر نہیں. ان کو نزدیک بھی جو مفہوم مخالف حجت مانتے، چنانچہ علامہ نووی نے کہا کہ یہاں مفہوم مخالف حجت نہیں ہے. ازار میں ہو یا کسی اور لباس میں ہو وہ سب اس کے اندر داخل ہے. جی. البتہ اتنی بات ہے کہ یہ اسبال، ان ٹخنوں سے نیچے ازار پہننا اگر تکبر کے طور پر ہو تو بالاتفاق حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن اگر تکبر کے طور پر نہ بے دھیانی میں ہو جائے، یا تکبر کے طور پر نہیں، ویسے پہنتا ہے وہ آدمی، اس کو اچھا لگتا ہے، تکبر نہیں ہوتا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دوسرے فقہا بعض فقہا کے ہاں تو گناہ نہیں ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ گناہ اس صورت میں بھی ہے لیکن کم درجے کا گناہ، مکروہ ہے، حرام نہیں، کبیرہ گناہ نہیں ہے. اور ملا علی قاری نے تو یہ فرمایا کہ، اور جو دوسری ایک حدیث آتی ہے نا کہ حالت اسبال میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، مکروہ ہے، تو اس میں ملا علی قاری نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ بے ڈھنگا لباس پہن کر نماز پڑھنا یہ بھی اسبال کی حالت میں نماز پڑھنے کی طرح ہے، جیسے کہ ہم مثال بتا رہے تھے آپ کو. آئی سمجھ بات نہیں؟ چلیے آگے. یہ اوپر تین اشخاص کسی اور قسم کے بیان کیے گئے تھے، اور ان کا بھی یہ بیان کیا گیا تھا کہ ان پر نظر رحمت اور کلام نہیں ہوگا اور عذاب علیم ان کو ہوگا. یہاں تین ذکر کیے گئے، مگر یہ ان کے علاوہ ہے مزید. ایک بڈھا زانی، بڈھے ہیں بڑے میاں اور زنا بھی کرتے ہیں، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کب موت کا پروانہ آ جائے، اور زنا سے بھی شوق فرماتے ہیں. مملکن کذاب،
جھوٹا بادشاہ، اور عائل مستکبر فقیر ہے مگر متکبر ہے۔ ان تینوں جرائم میں ایک بات قدر مشترک ہے، اور وہ یہ کہ یہ ایسے ہیں جرائم کہ ان کا داعیہ اور ان کا جذبہ انسان کے دل میں کم ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ گناہ کرتا ہے۔ مثلا بڈھے میاں ہیں اور زنا کرتے ہیں، طاقت تو جسم میں رہی نہیں، تو اب شہوت اتنی نہیں رہی جتنی نوجوانی میں ہوتی ہے، اور پھر بھی کر رہے ہیں۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، اور دین کی کوئی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہے۔ اگر ذرا بھی اہمیت ہوتی تو اب تو توبہ کر لیتا گناہ بڑھاپے کے اندر۔ اور دوسرے ملکن کذاب، جھوٹا بادشاہ، بادشاہ با اختیار ہوتا ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جھوٹ بولنے کی ضرورت کسی کم درجے کے آدمی کو کبھی پیش آ جاتی ہے تو جائز تو اس وقت بھی نہیں ہوتا، لیکن بادشاہ کو تو ضرورت بھی نہیں ہوتی کبھی، اس کے باوجود وہ جھوٹ بولتا ہے، تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ خدا کا خوف اس کے دل میں اور دین کی اہمیت دل میں نہیں ہے۔ اور عائل مستکبر، عام طور سے تکبر جو ہوتا ہے مالداروں کو ہوتا ہے، یہ فقیر صاحب ہیں مگر متکبر بھی ہیں، تو سبب کبر موجود نہیں ہے، اس کے باوجود تکبر کر رہے ہیں۔ تو تینوں میں یہ بات ہے کہ سبب گناہ نہیں ہے، اس کے باوجود گناہ کر رہے ہیں۔ چلیے، تو 3 کا جو عدد تھا، تو عدد عقل اکثر کی نفی نہیں کرتا، تو اب کتنے ہو گئے؟ کل 6 ہو گئے ایسے افراد۔ چلیے آگے، 6 قسمیں ہو گئی افراد کی، 6 افراد ہی نہیں بلکہ 6 قسمیں ہو گئی لوگوں کی۔ جی بالفلاتی، بالفلاتی، ہاں، یہاں 3 مزید 6 کے علاوہ مزید 6 تو پیچھے ہو گئے تھے، مزید کچھ اشخاص مزید قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو موجود ہے علی فضل ماء، فضل معنی میں فاضل کے ہے اور صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے، اور مطلب یہ کہ ماء فاضل، وہ موجود ہے ماء فاضل کے پاس، یعنی اس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد پانی موجود ہے، اور بیابان میں ہے جہاں دوسروں کو پانی ملنا آسان نہیں ہوتا۔ یمنعہ من ابن السبیل، وہ روکتا ہے مسافر کو، مسافر سے اس پانی کو پینے سے، حالانکہ ضرورت سے زائد پانی موجود ہے، اور وہ مسافر بیچارہ ایسی جگہ پر ہے کہ دوسری جگہ اس کو پانی ملنا مشکل ہے، اس کے باوجود یہ پانی پینے سے روکتا ہے اس کو۔ یہ پرلے درجے کی بے رحمی اور سخت سنگ دلی ہے۔ تو ایک ایسا وہ شخص ہے جس کو پر اللہ تعالی نظر رحمت اور کلام رحمت نہیں فرمائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس نے بیع کا معاملہ کیا، کسی تجارت کے سامان کا، بعد العصر، فحلف له باللہ لاخذہ بکذا وکذا، اور اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں نے یہ اتنے کا خریدا تھا، اتنے کا، فصدقہ، بیچارے مولوی صاحب نے بھولے بھالے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ صحیح سمجھ لیا، وہو علی غیر ذالک، اور وہ حالانکہ وہ مال جو تھا یا کلام جو تھا اس کے برخلاف تھا، حقیقت اس کے حال اس کے برخلاف تھا۔ کیا مطلب؟ اتنے کا نہیں خریدا تھا، فروخت کرنے والے نے کم کا خریدا تھا، جھوٹی قسم کھائی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ بھی کئی گناہوں کا مجموعہ ہو گیا، اس کی وجہ سے اس میں شدت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ایک تو یہ کہ جھوٹ بولنا تجارت کے اندر ویسے ہی حرام ہے، اس کے بعد پھر جھوٹی قسم کھائی، یہ دوسرا ڈبل مزید جرم ہو گیا۔ پھر قسم بھی کس وقت کھائی؟ عصر کے بعد کھائی۔ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت جو ہوتا ہے بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں
نیک عمل کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، گناہ کا مواخذہ بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت میں ملائکۃ اللیل والنہار کا اجتماع ہوتا ہے۔ تو ایسے مبارک وقت کے اندر اس نے یہ حرکت کی تو کئی یہ گناہ بڑھ گیا۔ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا، یہ آج کل بہت ہوتا ہے سیاسی لیڈروں میں، لوٹے مشہور ہے نا آج کل سیاست میں، یہ لوٹوں کا معاملہ۔ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، بیعت کرتا ہے وہ کسی امام سے مراد ہے حاکم مسلمین، مثلا پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم، تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ بیعت اب یہاں ہاتھ سے ہاتھ کا تو رواج نہیں رہا، لیکن معاہدہ کرتا ہے، بات کرتا ہے کہ میں ووٹ دوں گا آپ کو، جب انتخاب کا وقت آئے گا تو ووٹ دوں گا، اسمبلی میں جب ہوگا تو آپ کے حق میں ووٹ دوں گا آپ کو تاکہ وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ اسمبلیاں انتخاب کرتی ہیں نا پارلیمنٹ وزیر اعظم کا اور صدر کا بھی۔ فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَا، تو اگر رشوت طے ہو گئی کہ دیکھو میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم مجھے عہدہ دینا، لائسنس پرمٹ دینا، اور پھر اگر اس نے اس میں سے دیا کچھ، کوئی عہدہ دے دیا، کسی جگہ کا وزارت مل گئی یا کوئی اور کسی کمیٹی کا صدر بنا دیا، چیئرمین بنا دیا، تو وفا، تو صدر کی اور وزیر اعظم کی خوب وفاداری کرتا ہے وہ۔ وَإِن لَّمْ يُعْطِ مِنْهَا، اور اگر اس میں سے وہ اس کو نہ دے تو لم یفی، تو اس سے کہہ دیتا ہم تمہارا بائیکاٹ کرتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، پھر کسی اور سے معاملہ کر لیتے ہیں۔ انہی کو لوٹا کہتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں۔ چلیے آگے۔ تو یہ بھی انہی میں شامل ہے، اللہ پناہ میں رکھ۔ چلیں۔ وبه قال حدثني عمرو بن ناصر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال تراه مرفوعا قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم، رجل حلف على يمينه بعد صلاه العصر على مال مسلم فاقطعه، وباقي حديثه نحو حديث الامر، جھوٹی قسم کھا کر اس مال کو اپنے لیے کٹوا لیا، مطلب وہی البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر کے اصول پر قبضہ کسی چیز پر کر رکھا تھا پہلے سے، مدعی نے دعویٰ پیش کیا، اس کے پاس گواہ نہیں تھے، اب معاملہ ہوگا یہ منکر ہو گیا کہ نہیں یہ اس کا نہیں میرا ہے، تو یہ قسم کھائے گا، جھوٹی قسم کھا کر اس نے مال اپنے پاس روک لیا، تو وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ جی۔ من قتل نفسه بحديث فحديثه في يده يتوجه بها في وجهه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن شرب ثمن فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا۔ یہ خودکشی کا بیان ہے کہ جس شخص جو خودکشی کی، اپنے نفس کو قتل کیا کسی لوہے سے، حدیدہ لوہے کا ٹکڑا، اور حدیدہ کے دوسرے معنی ہے کہ دھاردار چیز سے، چاہے وہ لوہا ہو یا کوئی اور ہو، تو دو معنی ہو سکتا ہے اس کا۔ تو اپنے آپ کو قتل کر لیا کسی دھاردار چیز سے، فحدیدتہ فی یدہ یتوجأ بہا فی بطنہ فی نار جہنم، تو آخرت میں اس کو عذاب یہ ہوگا کہ وہی لوہا جو وہی آلہ جس سے اس نے قتل کیا تھا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس کو وہ گھونپے گا، اپنے پیٹ میں گھسائے گا، مارے گا، نار جہنم کے اندر، خالدن مخلدن فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ ومن شرب سمن، زہر پی لیا، فقتل نفسہ، اپنے آپ کو قتل کر ڈالا زہر دے کر، فہو یتحساہ، بس وہ اس کو چسکی چسکی لے کر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا چاٹے گا۔ تحسی کہتے ہیں کسی چیز کو
اس طرح چاٹنا جس سے تکلیف محسوس ہوتی ہو، کسی تکلیف دہ چیز کو، ناگوار چیز کو چاٹنا اور چوسنا، اس کو تحسی کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ زہر تو وہ ذائقہ دار نہیں ہوگا، لیکن اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اس کو چاٹے، اور وہ چاٹتا ہی رہے گا۔ نار جہنم میں خالدن مخلدن فیہا ابدا۔ ومن تردى من جبل، اور جو گرا جان بوجھ کر پہاڑ پر سے خودکشی کے لیے، وقتل نفسه فهو يتردى في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا۔ خلاصہ یہ کہ جس آلے یا جس طریقے سے اس نے خودکشی کی تھی، اسی طریقے سے وہ خودکشی کرتا رہے گا نار جہنم میں، اگر موت نہیں آئے گی مگر، اور یہ سزا اس کو ملتی رہے گی۔ یہاں خالدن مخلدن فیہا ابدن کا جو لفظ ہے، اس کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافر ہو گیا، اور معتزلہ اور خوارج بالکل خوش ہوئے کہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مخلد فی النار ہو جاتا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ آپ کو معلوم ہے۔ تو اور جواب حنفیہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے کہ آگے اگلے سبق 74 پر ایک واقعہ آ رہا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ خودکشی کرنے والا مخلد فی النار نہیں ہوتا، بالکل صراحت سے بات آ جائے گی۔ اس واسطے یہاں پر تعویل ناگزیر ہے۔ تعویل میں کئی صورتیں کہی جا سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہی جا سکتی ہے کہ یہ مستحیل پر محمول ہے، لیکن مستحیل بھی کب؟ جب اس کو علم ضروری خودکشی کے حرام ہونے کا ہو گیا ہو اور کوئی تعویل بھی معنی تکفیر نہ ہو، تو پھر اس کو مخلد فی النار کہا جائے گا، کیونکہ مسلمان نہیں رہا۔ آئی سمجھ میں بات؟ اور دوسری صورت یہ کہ خالدن مخلدن فیہا ابدن سے مراد مقصد طویل ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اور ایک صورت اور سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ خالدن مخلدن فیہا ابدا کا مطلب فی نار جہنم، مطلب کہ جب تک وہ نار جہنم میں ہے اس وقت تک خالدن مخلدن فیہا ابدا وہ یہ کام کرتا رہے گا جب تک آگ میں ہے، اور جب آگ سے نکال لیا جائے گا تو یہ کام بھی ختم ہو جائے گا۔ آئی سمجھ میں بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ بات دل کو لگتی نہیں لگتی؟ پہلے ہمارے سمجھ میں آتی تھی، ہم نے اس کو بیان کر دیا تھا طلبہ کے سامنے ایک زمانے میں، پھر ہم نے تلاش کیا تو ہمیں الحمدللہ بزرگوں کے کلام میں یہ بات مل گئی۔ چلیے آگے۔ جی چلیے۔ جی یہ ذرا سمجھ لو بات کو۔ اوپر بھی حدیث آپ نے ابھی پڑھی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال۔ اس کو ذرا سمجھ لیجئے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں کچھ تفصیل بھی ہے۔ کسی شخص نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی قسم کھائی
مثلا قسم کھائی دین یہودی کی، سمجھے بات کو؟ اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ تفصیل سمجھنے سے پہلے اتنی بات ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یمین کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یمین ہوتی ہے بِأَدَاةِ القسم، حرف قسم کے ذریعے، الفاظ قسم کے ذریعے، واللہ باللہ تاللہ، جو اقسم باللہ۔ ایک یمین ہوتی ہے تعلیق کے ذریعے، ان فعلت کذا فانا کذا، ان دخلت الدار فانتی کذا۔ آئی سمجھ بات نہیں؟ تو یہ 78 نمبر کا کیا حال ہے؟ بالکل اچھا ہے۔ تو اچھا، یہاں دونوں قسمیں مراد ہو سکتی ہیں اور دونوں صورتیں ناجائز ہیں، اور دونوں کے اوپر یہی بات چلتی ہے کہ فہو کما قال۔ مثلا کسی شخص نے قسم کھائی ادات قسم کے ساتھ، اور وہ کہتا ہے کہ اقسم بالدین الیہودی انی لست سارقا۔ آئی سمجھ میں بات؟ میں دین یہودی کی قسم کھاتا ہوں، میں چور نہیں ہوں۔ اس کے اندر دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ اس نے بے وقوفی سے، جہالت سے، غفلت سے دین یہودی کی قسم کھا لی، اور ایک یہ کہ اس نے عظمت ہی کی سمجھ کر، دین یہودی کی عظمت کو سمجھ کر، اور یہ سمجھ کر کہ اس کی قسم پوری کرنے پر مجھ پر لازم ہو جائے گی، یہ سمجھ کر قسم کھائی دین یہودی کی، تو فہو کما قال۔ اگر جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے یہ کام ہوا، گناہ تو بہت ہوگا، یہ بھی حرام ہے کیونکہ کلمہ کفر ہے، لیکن اس سے کافر نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ما ثبت من الدین ضرورتاً کا انکار کا عقیدہ نہیں کیا۔ اور پہلی صورت اگر اس نے تعظیم علم مذہب یہودی کی نیت کی تھی تو کافر ہو جائے گا، فہو کما قال۔ اور اگر دوسری قسم ہے یمین کی، مثلا وہ کہتا ہے کہ ان کنت سرقت فانا یہودی، یا ان سرقت فانا یہودی فی المستقبل، اگر میں آئندہ چوری کروں تو میں یہودی ہوں۔ اس میں بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس نے ارادہ یہ کر لیا تھا کہ اگر میں نے چوری کر لی تو بس میں اسلام چھوڑ ہی دوں گا، یہودی مذہب اختیار کر لوں گا۔ اگر اس نے ایسا ارادہ کر لیا تھا تو یہ کفر ہوا، فہو کما قال۔ اور اگر اس نے ایسا ارادہ تو نہیں کیا تھا بلکہ یہ قسم کھائی تھی اس وجہ سے کہ چوری سے بچے تاکہ ہانس نہ ہو، کہتا مطلب کہ میں چوری نہیں کروں گا کبھی بھی، اور اگر کروں تو میں یہودی ہوں، مطلب یہ بالکل نہیں کروں گا۔ تو بچنے کے لیے اگر اس نے یہودی کی قسم کھائی تو پھر بھی کافر، تو اس صورت میں کافر تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی یہ کلمہ کفر ہے، اس کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چل آگے دوسرا جملہ کیا ہے، اس کے بعد کا جملہ پڑھو بھائی۔ یا پڑھ چکے ہیں، اور آگے جس شخص نے دعویٰ جھوٹا کیا کہ یہ چیز میری ہے، فہو کما یتکثر بہا، تاکہ کثرت حاصل کرے اس کے ذریعے سے مال کی، لم یزدہ اللہ الا قلۃ، تو مال میں اضافہ نہیں ہوگا، قلت میں اضافہ ہوگا۔ اشکال ہوتا ہے کہ آدمی نے دعویٰ جھوٹا کیا، جھوٹے بینہ پیش بھی کر دیا، اور وہ چیز اس کو مل گئی، 1 کروڑ روپے مل گئے اس کو، تو مال میں اضافہ تو ہوا، مگر حدیث کہہ رہی ہے کہ اس قلت میں اضافہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ آخرت کے اعتبار سے قلت میں اضافہ ہونا تو بالکل ظاہر ہے ہی،
اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں کہ اس کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے، اور روپے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ روپے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ راحت ملے، خوشی ملے، لذت ملے، عزت ملے، یہ چیزیں نہیں ملتی۔ صدارت مل جاتی ہے پاکستان کی۔ چلیے آگے، چلیں۔ ہاں، ولیس علی رجل نظر فی شیء لا یملک، اور لازم نہیں ہوتی کسی شخص کے اوپر نظر کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کا وہ مالک نہیں ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اور مطلب اس کا اردو کے محاورے میں یوں ہو جائے گا کہ نانا جی کی دکان پر، حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ جائز نہیں ہے۔ آئی سمجھ بات نہیں؟ کیا مطلب ہے کہ کسی نے نظر کی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو تمہارا جو چشمہ ہے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ آئی سمجھ بات نہیں؟ تو یہ نظر واجب نہیں ہوتی، اس کا ایفا لازم نہیں ہوتا۔ آئی سمجھ بات نہیں؟ حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ وہ نہیں چلتی ہے۔ البتہ ایک بات سمجھ لیجئے، بعض صورتوں میں واجب بھی ہو جائے گی، ایفا واجب ہو جائے گا اس نظر کا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے تم سے یہ چشمہ خرید لیا تو اللہ کی نظر میں، اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کروں گا، اور نظر کی نیت سے کیا تو سبب ملک کی طرف اگر نسبت کی یا سبب ملک کی طرف نسبت کی تو پھر ایفا واجب ہو جاتا ہے۔ ملک کی طرف نسبت کی مثلا کیا کہ اگر یہ چشمہ میری ملکیت میں آئے گا تو صدقہ کر دوں گا، اور سبب ملک کی کیا، اگر میں نے تم سے چشمہ خریدا تو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا۔ ایسی صورت میں ایفا واجب ہو جاتا ہے، ورنہ واجب نہیں ہوتا۔ جی، تفصیل اس کی کتاب الایمان والنذور میں جلد ثانی کے اندر آئے گی اس مسئلے کی تفصیل۔ جی آگے۔ کس کے بارے میں؟ زہر کھایا، ہاں ہاں ہاں۔ زہر کھانے کے بعد اگر کچھ وقت زندہ رہا اور استغفار بھی کر لیا تو اس کے بعد اگر مر گیا تو امید ہے کہ جان بچ جائے گی۔ توبہ کا موقع اگر مل گیا، غرغرے سے پہلے، نزع روح سے پہلے اگر توبہ کرے گا تو اللہ کے رحمت سے قوی امید ہے کہ توبہ قبول ہو جائے گی۔ جی بملة قال ابن رافع حدثنا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی حنین میں، غزوہ حنین میں۔ جی، فقال لرجل ممن يدعى بالاسلام هذا من اہل النار، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا، اور حالانکہ اس کو اسلام کے ساتھ پکارا جاتا تھا، لوگ مسلمان ہی اس کو کہہ کر سمجھتے تھے، بلاتے تھے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اہل النار میں سے ہے۔ یہ حدیث تو آپ نے پڑھی ہوگی۔ فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شدیدا، سخت قتال کیا اس نے کفار کے ساتھ، بڑا زبردست، یہ نیک کام تھا بالکل بظاہر۔
فاصابت جراحۃ، اس کو زخم لگ گیا. فقیل یا رسول اللہ الرجل الذی قلت له آنفا انه من اہل النار فانه قاتل یوم قتالا شدیدا، اور وقد ماتا، تو ایک اچھے عمل کرتے ہوئے مر بھی گیا ہے. تو یہ تو علامت اس بات کی کہ اس کو شہادت کا مقام ملا ہے، حالانکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اہل النار میں سے ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی النار، ذهب الى النار، باوجود اس بات کے وہ جہنمی کی طرف گیا ہے. فقاد بعض المسلمین ان یرتاب فیہ، تو قریب ہو گئے بعض لوگ کے شبے میں پڑ جائیں اس معاملے میں. کیا مطلب؟ کہ احادیث اور قرآن کریم کے آیات تو بتاتی ہیں کہ ایسا آدمی شہید ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس سے مختلف نظر آتا، تضاد معلوم ہو رہا ہے. لیکن قریب ہو گئے کہ شبے میں پڑ جائے. شبہ پیدا نہیں ہوا تھا، شبہ کے قریب ہو گئے، وسوسہ پیدا ہوا. فبینما ہم علی ذلک اذ قیل فانہ لم یمت ولکن به جراحا شدیدا فلما کان من اللیل لم یصبر علی الجراح فقتل نفسه، تو خودکشی کر لی. فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلک فقال اللہ اکبر اشهد انی عبد اللہ ورسولہ ثم امر بلالا فنادى في الناس انه لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة وان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہوں گے. البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی رجل فاجر ہوتا ہے، یعنی منافق یا کافر ہوتا ہے، اس سے کوئی ایسا کام کرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس سے اس کے دین کو فائدہ پہنچ جاتا ہے، اب اللہ کے دین کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص منافق تھا، تو لیکن اس سے فائدہ پہنچا دین کو کہ جہاد کیا اس نے، اور بہت زبردست جہاد کیا، قتال کیا، تو مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، مگر آدمی جہنمی تھا بیچارہ، منافق تھا والعیاذ باللہ. جی اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص ایسے تھے کہ وہ چھوڑتا نہیں تھا کفار کا کوئی شاذہ. شاذہ تو اصل میں کہتے ہیں اس بکری کو، اس شاذ کو جو ریوڑ سے تھوڑی سی ہٹ جائے، اپنے ریوڑ سے ادھر ادھر ہو جائے. مراد یہاں پر ایسا شخص ہے جو اپنے لشکر سے ذرا سا باہر نکلتا تھا، اس کو چھوڑتا نہیں تھا، یہ مار دیتا تھا اس کو. الا اتبعها، اس کے پیچھے لگ جاتا تھا، یضربها بسیفه، اور قتل اس کو اپنی تلوار سے مارتا تھا. مطلب یہ کہ اس کوشش میں رہتا تھا کہ لشکر میں کوئی ذرا سب باہر کو نکلے میں اس کو ماروں کافروں میں سے. وقالوا ما اجزاء منا اليوم احد كما اجزاء فلان، تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہماری طرف سے کفایت کسی نے اتنی نہیں کی جتنی آج اس شخص نے کفایت کی ہے، بہت بڑا کام کیا، کارنامہ انجام دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انه من اہل النار فقال رجل ممن من القوم انا صاحبه ابدا. تو آپ جب لوگوں نے تعریف کی، ابھی مرا نہیں تھا وہ، تو آپ نے بتا دیے کہ جائے اہل نار میں سے ہے. تو ان صحابہ کرام میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں اس کا ساتھ رہوں گا ہمیشہ، اب دیکھوں گا کہ نار میں سے کیوں ہوگا یہ. قال فخرج معه كلما وقف معه واذا اسرع معه فقال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع سيفه بالارض، اپنی تلوار کو اس نے زمین پر یوں کھڑا کیا. وذبابه بين ثدييه، اور اس کی نوک کو اپنے سینے کے درمیان رکھ دیا. ثم تحامل، پھر اپنا بوجھ ڈال دیا اس کے اوپر. فقتل نفسه فخرج الرسول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا انه من اهل النار. فاعظم الناس ذلك فقلت انا لكم به فخرجت في طلبي حتى جرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نسل سيفي بالارض. نسل سيفي مراد حديدة سيفي، لوہا. وذبابه بين الثدي، نوک
ذباب نوک. ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ان الرجل لا يعمل عمل الجنة فيما يبدو للناس. آدمی دنیا میں عمل کرتا رہتا ہے جنت والا اس فیما یبدو للناس، جیسا کہ ظاہر میں لوگوں کو نظر آتا ہے کہ جنت کا عمل کر رہا ہے. وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، حالانکہ وہ اہل النار میں سے ہوتا ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. بعض اوقات کوئی آدمی اہل نار والا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اور اس سے کوئی نیک کام کرا لیتا ہے تو جنت پہ پہنچا دیتا ہے اس کو. جی خلاصہ یہ کہ سارا مدار خاتمے کے وقت پر ہے. خاتمہ کیسا ہوتا ہے؟ چلیے آگے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، حتیٰ کہ کافر کو بھی اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ آخر وقت میں اس کافر کو اسلام کی توفیق ہو جائے اور خدا نہ خواستہ اس تکبر کرنے والے کو دین سے محرومی ہو جائے. العیاذ باللہ. جی یہ بھی معلوم ہے نا آپ کو، کتے کو بھی اپنے سے حقیر سمجھنا جائز نہیں. جائز ہے؟ اپنے سے حقیر سمجھیں کہ وہ بھی تکبر ہو جائے گا، کیونکہ کتے کا تو آخرت میں مواخذہ نہیں ہے اور انسان کا تو مواخذہ ہے. خدا نخواستہ اگر پکڑے گئے تو بتاؤ کتا اچھا ہے یا ہم اچھے؟ العیاذ باللہ العیاذ باللہ. چلیے آگے. خرجت به قرحۃ، پھوڑا نکل آیا اس کے. جب اس نے اس کو تکلیف پہنچائی تو اس نے ایک تیر نکالا من کنانتہ، کنانہ ترکش جس کے اندر تیر رکھے جاتے ہیں. فنکأہا، پس اس کو چیر دیا اس نے. فلم یرقع الدم، پس خون بند نہ ہوا، بہ پڑا. حتی مات. قال ربکم عز وجل قد حرمت علیہ الجنہ. ثم مد یدہ الى المسجد فقال اي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في هذا المسجد. اور هذا المسجد سے اشارہ بصری کی مسجد ہے. بصری کی مسجد میں جندب بن عبداللہ البجلی نے یہ حدیث سنائی تھی ان کو. چلیے آگے. یہ جو فرمایا کہ حرمت علیہ الجنہ، یہاں پر بھی وہی تفصیل ہوگی کہ اگر مستحیل تھا وہ تو ہمیشہ کے لیے جنت اس پر حرام ہو گئی، اور اگر مستحیل نہیں تھا تو دخول اولی کے وقت اس کے لیے جنت حرام ہو گئی، بعد میں داخل ہو جائے گا. چلیے. مقدمی. خراج وہ قرحتن کا معنی میں ہے. جی لیکن حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ تصحیف ہے، اصل میں جراحن تھا لفظ. چلیے جراحن تھا. جی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن الخطاب اذهب فنادي في النار إنه لا يدخل الجنة إلا أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت إلا ألا أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. چلیے یہ حدیث تو آپ پڑھ چکے ہیں نا، بار بار پڑھ چکے ہوں گے، بتاؤ نا بھائی. چلیں.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن ثور عن ابي قيس عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر فتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا ولا ورقا، نہ تو سونا ہم نے غنیمت میں حاصل کیا نہ چاندی. غنمنا المتاع والطعام والثياب سامان اور کھانا اور کپڑے ہمیں غنیمت میں ملے. ثم انطلقنا الى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له الى الوادی، وادی سے مراد وادی القرا ہے. یہ مدائن صالح جو ہے خیبر سے آگے جب جاتے ہیں مدائن تبوک کی سمت میں تقریباً آدھے راستے پر یہ وادی القرا کا علاقہ تھا. جی. ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة قبیلہ جذام کا تھا ایک شخص، اس نے ہبہ کیا تھا یہ. جی. يدعى رفاعة بن زيد من بني الزبير فلما نزلنا الوادي أقام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا هنيئا له حتفہ اے موتہ، اور فیہ بسببہ، فا سبب کے لیے، فی سبب کے لیے. جی. فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله شہادت یا رسول اللہ. جی. شهادة يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده أن الشملة ان الشمالۃ، إن الشملة لتنزلج عليه نارا ہاں شمالہ شال چادر بھڑک رہی ہے اس کے اوپر آگ بن کر. اخذها من الغنائم یوم خیبر، خیبر کی جنگ کے بعد مال غنیمت میں سے اس نے یہ چادر لے لی تھی مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے. ہاں بھائی کیفان تھا بخیر بخیر تماما کچھ کریے نا شویہ شویہ. اچھا جی. ہاں چلیے. فجاء رجل بجراح وجراتين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. راوی کو شک ہے کہ اشتراکن کا لفظ بولا تھا اشتراکان کا لفظ بولا تھا. یہ واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں پہلے اور حدیث بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے اسی کی بنیاد پر کہا تھا حوالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے تقریباً 9 مہینے پہلے دارالعلوم کا سارا انتظام و انصرام میرے سپرد کر دیا تھا. دارالعلوم کورنگی کا بھی نانکواڑے کا بھی مجھ پر بڑی زبردست ہجوم آ گیا تھا کاموں کا، اسباق بھی تھے اور دارالعلوم کا انتظام بھی سارا آ گیا، اور اس زمانے میں بہت فتنے سے گزر رہا تھا دارالعلوم. خیر تو انتقال سے میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر بیٹھ جاتا تھا جب کھانا کھاتا تھا. والد صاحب صاحب فراش ہو گئے تھے تو انہی کے کمرے میں تخت بچھا ہوا تھا ایک، وہ چارپائی پر ہوتے تھے، میں کھانا تخت پر بیٹھ کر کھا لیتا تھا تاکہ ان سے باتیں بھی ہو سکیں، ہم کچھ وہ ارشاد فرمائے تو سن لوں. اور جب میں دفتر جاتا تھا یا آتا تھا تو پھر اس وقت بھی بیٹھتا تھا ان کی خدمت میں. تو میں کھانا کھا رہا تھا، فرمایا کہ انتقال سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، 10 شوال کو تو رخصت ہو گئے، تو 2-3 دن پہلے کی بات ہے. فرمایا کہ وہ جو حدیث آتی ہے، یہ واقعہ سنایا. وہ آدمی شہید ہو گیا بظاہر، تو چادر اس نے مال غنیمت میں سے چوری کی تھی. پھر ایک صحابی آ گئے، وہ 1 پٹی یا 2 پٹیاں چپل کی لے کر آئے، تو آپ نے فرمایا کہ شراکن او قال شراکانی من نار. فرمایا کہ اس کا مطلب بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ تم آگ سے بچ گئے، اگر تم نہ لاتے یہ تو تمہارے لیے یہ پٹیاں آگ کی بن جاتی، مگر چونکہ لے آئے تو اب بچ گئے. فرمایا کہ معنی صحیح نہیں ہے اس کے، اس واسطے کہ مال غنیمت تقسیم ہو چکی تھی اس وقت، اور جو مجاہدین تھے خیبر میں شریک اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے. بہت سارے لوگ ان میں سے جا چکے تھے، کچھ لوگ تھے باقی. اب اس چراغ کو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ ان تقریباً 1,500 مجاہدین تھے، اس ایک چراغ کو اب کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ کیونکہ مال غنیمت تقسیم ہو چکا، اور جب چوری کی تھی اس وقت تقسیم نہیں ہوا تھا. تو اس چراغ کے اندر 1,500 مجاہدین کے جتنے مجاہدین تھے غزوہ خیبر میں، ان سب کا حصہ لگا ہوا ہے. بتاؤ کس کس سے معافی مانگو گے، کس طرح ان کا حق پہنچاؤ گے؟ تو اب تو یہ آگ کی پٹیاں بن چکی ہیں،
یہ واقعہ سنانے کے بعد پھر والد صاحب نے فرمایا کہ مدرسے کا جو پیسہ ہوتا ہے یہ ایسے ہی خطرناک ہے، کیونکہ اس کے اندر کتنے چندہ دینے والوں کے حقوق ہیں اور جن لوگوں کے لیے چندہ دیا گیا کتنے وہ لوگ ہیں. اس کے اندر اگر ایک پیسے کا بھی کوئی فراڈ کرے گا، ایک روپے کا بھی، تو وہ سب لوگوں کے حق تلفی کرے گا. اتنے لوگوں سے کہاں معافی مانگتا پھرے گا؟ کس طریقے سے معافی مانگے گا؟ کس طرح توبہ کرے گا؟ مولوی صاحب اس دن سے میں بلا مبالغہ کہتا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دارالعلوم کا پیسہ یہ میرے گلے میں سانپ بن کر لٹکا ہوا ہے. سانپ کہ کس وقت ڈس لے گا. مجھے چین نہیں لینے دیتا، یہ راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے. حالانکہ پیسہ میرے ہاتھ میں نہیں آتا، کوئی چندہ مجھے تھوڑا ہی دیتا ہے. بہت بعض لوگ دے بھی دیتے ہیں میرے ہاتھ میں، کہیں گیا ہوا ہوں تو میں لا کے جمع کراتا ہوں. مگر لوگ مقرر ہیں، حساب کتاب کا ایک نظام مقرر ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اب کروڑوں روپے کا خرچہ ہے دارالعلوم کا، تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ ماہانہ کا خرچہ ہے. خود کفیل شعبوں کے خرچے اس کے علاوہ ہیں. 2 درجن سے زیادہ خود کفیل شعبے جو اپنا خرچہ خود اٹھاتے ہیں. یہ تو میں چندے پر جو خرچ چندے کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ تقریباً 1.5 کروڑ روپے ماہانہ کا خرچہ ہے. یہ سب روپیہ آتا ہے، جاتا ہے، خرچ ہوتا ہے، اس کا ایک نظام مقرر ہے الحمدللہ. لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ذمہ داری تو میری ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے 2 دن پہلے یہ واقعہ سنا کر مجھے الحمدللہ ڈرا دیا. آپ نے کبھی مجھے ادارت المعارف میں دیکھا؟ وہ میری ذاتی تجارت ہے، وہاں کبھی بھی جا کر نہیں دیکھتا وہاں کیا ہو رہا ہے. وہاں کے آدمی جو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، میری طرف سے مقرر ہیں، ان پر میں اعتماد کرتا ہوں. اللہ کے رحمت سے مجھے امید ہے کہ وہ ساتھ ٹھیک ہی کر رہے ہیں. لیکن دارالعلوم کے کاموں کا آپ دیکھتے ہیں میں کہاں کہاں جاتا ہوں، ایک چیز کو جا کر دیکھتا ہوں. چین نہیں آتا کہ اگر بے احتیاطی میری طرف سے ہو گئی، جتنی میں کوشش کر سکتا ہوں اس میں کمی ہو گئی، اور خدا نہ خواستہ کوئی 1 روپیہ بھی دارالعلوم کا غلط خرچ ہو گیا تو مواخذہ تو مجھ سے ہوگا، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. اب بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ تعمیر کوئی چیز ہوتی ہے پھر ہم توڑوا دیتے ہیں اس کو. دیکھتے ہیں نا آپ کبھی کبھی. بعض لوگ یہ سوچتے ہوں گے لوگ دارالعلوم کے پیسے کو برباد کر رہے ہیں. نہیں، احمن البلیتین پر عمل کرنا پڑتا ہے. میں جانتا ہوں مجھے کتنا دکھ ہوتا ہے اس وقت جب کسی چیز کو توڑواتا ہوں، لیکن توڑواتا اس بات سے ہوں کہ اس کا نقصان اتنا زیادہ ہوگا کہ اگر اس کو نہ توڑوایا تو اس سے 10 گنا زیادہ نقصان دارالعلوم کا ہو جائے گا. تو اگر صحیح کر کے نہ بنوایا، اس وجہ سے اس کو توڑوانا پڑتا ہے. لیکن میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میں نے اپنی ہڈی کو توڑ رہا ہوں. دارالعلوم کی عمارت کو جب توڑنا پڑتا ہے کسی کو، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اپنے جسم کی ہڈی کو توڑ رہا ہوں، کیونکہ یہ پیسہ امانت تھا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو آپ کو اس بات پہ کہہ رہا ہوں، حضرات کو سب کو مدرسوں سے واسطہ پیش آئے گا، کہیں طالب علم کی حیثیت سے، کہیں استاد کی حیثیت سے، کہیں منتظم کی حیثیت سے. یہ مدرسوں کی چیز خطرناک ہے. چلیے آگے. جی الدليل على ان قاتل النفس لا يكفر. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا عن سليمان قال ابو بكر حدثنا سليمان بن خالد قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواب عن ابي زبير عن جابر ان سفيان بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وعنهم ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل لك في حسن حسين ومنعه؟ قال حسن كان لجوز في الجاهليه. فقال يا رسول جابر طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے. ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، پڑھ لیا ہوگا آپ نے کہ یہ واقعہ. فقال یا رسول اللہ هل لك في حسن حسین، هل لك رغبۃ في حسن حسین، کیا آپ کو رغبت ہے کسی ایسے قلعے میں جو محفوظ ہو. حسین محسون، محفوظ قلعہ، کیونکہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت زمانہ گزر رہا تھا، سختیاں کر رہے تھے اہل مکہ. تو یہ سمجھے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہو اس بات کی کہ کہیں ہجرت کر کے تشریف لے جائیں. تو ہمارا قلعہ حاضر ہے اور محفوظ قلعہ ہے، تو آپ کو اس میں رغبت ہے. ومنعت، مانع کی جمع ہے، یعنی دفاع کرنے والی جماعت. کیا مطلب ہے کہ آپ کو رغبت ہے دفاع کرنے والی جماعت کی طرف؟ مطلب یہ کہ ہمارے پاس دونوں باتیں ہیں، محفوظ قلعہ بھی ہے اور ایسی جماعت بھی ہمارے پاس موجود ہے جو آپ کی پوری طرح حفاظت کرے گی. قال حسن کان لدوس فی الجاہلی، جاہلیت زمانے میں ایک قلعہ تھا.
فابا ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا، للذی ذخر اللہ للانصار، اس وجہ سے جو کہ ذخیرہ کر رکھی تھی، بچا کے رکھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے انصار کے لیے، یعنی اس فضیلت کی خاطر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا تھا کہ یہ نصرت کی فضیلت انصار کو حاصل ہوگی، انصار مدینہ کو۔ فلما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ ہاجر الیہ طفیل، تو یہ بھی ہجرت کر کے آ گئے مدینہ طیبہ، طفیل بن عمرو، وہاجر معه رجل من قومه، ایک ساتھ ان کی ایک قوم کا ایک آدمی بھی تھا، فاجتبوا المدینہ، ان لوگوں نے اب ناموافق پائی یہاں کی آب و ہوا، مدینہ طیبہ کی آب و ہوا، اس زمانے میں وہاں بخار ہو جایا کرتا تھا لوگوں کو، فمریضہ، بیمار ہو گئے، فخرجا فجزیا، اب گھبرا اٹھے بیماری سے، فاخذ مشاقص له، پس اس نے اپنی قینچی لی، مشاقص مشقص کی جمع ہے، اور مشقص کہتے ہیں قینچی کو، مشاقص کا لفظ اس بات سے بولا کہ قینچی کے اندر دو پھلکے ہوتے ہیں، اس وجہ سے جمع کا لفظ بولتے تھے۔ فقطع بها براجمہ، اس قینچی سے اس نے اپنی انگلیوں کے پورے کاٹ ڈالے، فشخبت یداہ، پس اس کے ہاتھ بہہ پڑے، یعنی ہاتھوں سے خون بہہ پڑا، حتی ماتا، انتقال ہو گیا۔ فرآہ طفیل بن عمرو فی منامہ، فرآہ وہیئتہ حسنۃ، خواب میں دیکھا حیات ان کی اچھی تھی، اور یہ دیکھا ان کو، برآہ مغطیا یدیہ، اور ان کو دیکھا اس حالت میں کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈھانپ رکھا تھا کسی چیز سے، انہی دونوں ہاتھوں کو جو جن کو کاٹا تھا۔ فقال له ما صنع بك ربك، تو ان ساتھی نے ان سے پوچھا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو اس نے بتایا کہ غفر علی، فقال غفر علی بہجرتی الی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری مغفرت فرما دی ہجرت کی وجہ سے۔ فقال له ما لي اراك مغطيا يديك، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے ڈھانپ رکھا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو۔ قال قیل لی لن نصلح منك ما افسدت، جس چیز کو تم نے خود بگاڑا ہے اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے۔ فقد صحت طفیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خواب سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم والیدیہ فاغفر، اے اللہ اور اس کے دونوں ہاتھوں کی بھی مغفرت فرما دی، یعنی پورے جسم کے تو مغفرت فرما ہی دی آپ نے، دونوں ہاتھوں کی بھی مغفرت فرما دیجیے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ خودکشی کرنے والا مخلد فی النار نہیں ہوتا، لہذا وہاں تعبیریں جو میں نے کی ہیں اس وجہ سے کی گئی ہیں۔ چلیے